پاکستان پھول یا گلدستہ؟ پنجاب میں آپ کسی عام آدمی کے پاس جائیے اور اس سے سندھیوں، بلوچوں، مہاجروں، کشمیریوں یا پشتونوں وغیرہ کے بارے میں ایک جملے میں رائے دیجیے۔ رائے کچھ یوں ہوگی: سندھی ڈاکو ہوتے ہیں، بلوچ غدار ہوتے ہیں، کشمیری بزدل ہوتے ہیں، پٹھان کوڑ مغز اور بے وقوف ہوتے ہیں، اور مہاجر بھارت کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ میں پنجابی ہوں اور میں نے یہ الفاظ نہایت تواتر سے اپنے کانوں میں پڑھتے سنے ہیں، اور یہ الفاظ اس وقت میرے کانوں میں پڑے جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ خود کو بتائی جانے والی چیزوں کو درست اور حتمی سمجھتا تھا۔ ہمارے ہاں پروپیگنڈا کا ایک پورا نظام ہے جس کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان میں بسنے والے پنجابی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لوگ پنجابیوں کو ظالم اور جانے کیا سمجھتے ہیں، مگر اس کی وجہ بھی وہی ہے، یعنی ملک کے اندر بسنے والوں کی ایک دوسرے سے مکمل لا تعلقی یا بے خبری۔ پنجاب میں یہ بے خبری ایک تو زیادہ ہے، اور دوسرا پنجاب میں لوگوں کا تاریخی رویہ اپنی روزی روٹی تک محدود رہنا یا فقط اپنے گھر پر توجہ دینا اور باقی دنیا کو بتا دی گئی دنیا سمجھ کر گزر جانا رہا ہے۔ ہندوستان پر حملہ آوروں کو پنجاب سے بآسانی گزر جانے کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ پنجاب دھرتی پر اس بے خبری کے خلاف اور دیگر قوموں کے حقوق کے لیے آوازیں نہیں اٹھیں، لیکن وہ آوازیں خاموشی کے شور میں کہیں غرق ضرور ہو گئیں۔ راجہ پورس پنجاب ہی کا بیٹا تھا جس نے سکندر اعظم کی بڑی فوج کے سامنے بند باندھا۔ یہ بھی دوسری بات ہے کہ ہماری کتابوں میں سکندر اعظم ہیرو ہے اور راجہ پورس ولن یا گمنام۔ آپ نے محمود غزنوی اور درجنوں دیگر حملہ آوروں کے نام سنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پنجاب میں کوئی مزاحمت نہیں ملی، یہ الگ بات ہے کہ مزاحمت کرنے والے رفتہ رفتہ گمنام ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں پنجاب میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی وجہ سے کچھ سیاسی مزاحمت ضرور دکھائی دی، تاہم پنجاب کا جاگنا اور دیس کے دیگر خطوں کے لوگوں سے جڑ جانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی دکھائی دیتا ہے۔ حبیب جالب دہائیاں پہلے کہہ گئے تھے: جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ گئے سب خواب کے پاکستان چلا۔ گزشتہ 70 برسوں سے ایک منظم طریقے سے پاکستان میں موجود قوموں کی ہزاروں برس کی تاریخ کو گمشدہ بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مختلف قوموں کے درمیان بے حد خلیج پیدا کی گئی ہے، بہت سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت۔ ابھی ایک عجیب سی صورتحال کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے سے گزری، جس میں ایک قومی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں ایک تجزیہ کار نے اچانک پنجابی میں 2-4 جملے نہایت بے اعتنائی میں جڑ دیے، اور پروگرام میں موجود کسی شریک گفتگو نے زبان کی اس تبدیلی پر توجہ تک نہیں دی۔ مگر اس پروگرام میں ایک صحافی نے جب جان بوجھ کر پشتو میں گفتگو کی تو سب ہکے بکے ہو کر دیکھنے لگے۔ یہاں نہایت اہم سوال یہ ہے کہ کیوں اس ملک کے لوگوں کو اپنے ہی ملک کے دیگر خطوں کی زبانیں نہیں آتی؟ کیوں یہ خوبصورت بات نہ ہو کہ کیا یہ خوبصورت بات نہ ہو کہ پنجابی بولنے والے پنجابی کے ساتھ ساتھ پشتو بھی بولتے نظر آئیں، پشتونوں کو سندھی اجنبی نہ لگے اور سندھی بلوچی زبان بولتے نظر آئیں۔ پھر صرف زبان ہی کی بات نہیں، پاکستان میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت اپنے ہی ملک میں رہنے والی دیگر قوموں کو اندازوں سے تو جانتے ہیں، مگر حقائق کی نگاہ سے نہیں سمجھتے، نہ ان کی تاریخ سے واقف ہیں۔ ابھی ایک سندھی دوست نے جو ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں کام کرتا ہے، بات چیت ہوئی تو کہنے لگا کہ عاطف بھائی میں سندھی ہوں اور میں لاہور میں کام کرتا ہوں، اور یہاں سبھی بہت محبت سے ملتے ہیں، کھلے ذہن کے حامل بھی ہیں، مگر جب انہیں بتایا جائے کہ میں سندھ سے تعلیم یافتہ فرد ہوں تو ان کا عمومی جملہ ہوتا ہے کہ سندھ میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ کیسے ہو سکتا ہے، یا وہاں اعلیٰ تعلیم ممکن کیسے ہے۔ سندھ میں تعلیم کے شعبے میں بے شمار مسائل موجود ہیں، جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں کے تعلیمی اداروں میں، مگر ٹاٹ والے اسکول پنجاب میں بھی ہیں۔ اسی طرح تباہ حال اسکولوں کی حالت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ہے۔ اسٹیریو ٹائپنگ عموماً اس وقت استعمال میں لائی جاتی ہے جب آپ کسی علاقہ غیر کی جانب دیکھ رہے ہوں، یا یوں سمجھیے کہ انسان کسی تہذیب کے بارے میں کوئی عمومی رائے تب بناتا ہے جب اس کا اس تہذیب سے کوئی براہ راست تعلق نہ بنے۔ مثال کے طور پر آپ کسی افریقی ملک کے بارے میں کوئی عمومی رائے بنا سکتے ہیں، بلکہ بنا کیا سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں اس وقت بھی ہوگی، یا اگر آپ یورپ نہیں گئے تو آپ نے اپنے دماغ میں یورپ کا ایک خاکہ بنا رکھا ہوگا۔ یورپ کا نام ذہن میں آتے ہی آپ کو ہر جانب شراب کے گلاس اٹھائے لوگ دکھائی دینے لگیں گے، یا کم لباس والی حسینائیں سڑکوں پر کھڑی ہو کر آتے جاتے شخص سے اٹکلیاں کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں، یا آس پاس درختوں پر پتوں کی بجائے اچانک جو رولے لٹکتے نظر آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے تصورات فقط
اس وجہ سے ہیں کہ آپ کا ان خطوں یا تہذیبوں سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں، اس لیے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ اسے ویسا سمجھ رہے ہیں۔ مگر کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کو اپنے ہی ملک کے مختلف خطوں سے متعلق کم علمی یا کم آگاہی بلکہ لا علمی اور غلط فہمی کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے 70 برسوں میں اس ملک میں تمام اکائیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ پچھلے 70 برسوں میں ایک صوبے کے لوگوں کو دوسرے صوبے کے لوگوں کے متعلق کیوں شعور نہیں دیا گیا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں سے متعلق رائے کے لیے اسٹیریوٹائپنگ استعمال کرنا پڑ رہی ہے؟ وجہ نہایت سادہ ہے، اس کا حل بھی نہایت سادہ سا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کی اشرافیہ اور حکمرانوں نے کبھی نہیں چاہا کہ ملک میں بسنے والی اقوام کے درمیان پل بنائے جائیں اور سب کو قریب لایا جائے، اور حل یہ ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں ملک کے دوسرے علاقوں اور ثقافتوں سے متعلق تفصیلی تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، اپنے ملک کی مختلف زبانیں پڑھائی جائیں، ملک میں بسنے والے اور ایک قوم کے نیچے جمع تمام اقوام یا برادریوں کی تاریخ اور ادب سے روشناس کرایا جائے۔ میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک پھول نہیں، ایک گلدستے کا نام ہے۔ یہاں کئی ثقافتیں، مختلف تاریخ کی حامل قومیں اور تہذیبیں صدیوں سے موجود ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ پھر یہی نہیں، پاکستان میں جس طرح خطے فطرت کے تنوع کے ہزار رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان خطوں پر بسنے والے سیاہ رنگت سے لے کر سرخ و سفید جلد والے اور سانولے رنگ سے لے کر نیلی آنکھوں والے افراد تک موجود ہیں، اسی طرح مختلف مذاہب اور مسالک بھی اس ملک میں موجود ہیں، اور یہ تنوع کی علامت بھی ہیں۔ یاد رکھیے، بڑی قومیں تنوع کے باوجود نہیں، تنوع کی وجہ سے بڑی ہوتی ہیں۔ تاریخ تبدیل کرنے سے تاریخ تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ تہذیبیں خود تاریخ بن جاتی ہیں، جن کی مثال دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ تاریخ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمیں تاریخ بدلنے کی بجائے تاریخ سے متعلق اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ملک میں اقوام ختم کر کے سب قوموں پر ایک رنگ پھیرنے کی بجائے تمام اقوام کو ان کی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بجائے فرق کو پل بنا کر اس کا جشن منانے کی ضرورت ہے۔ داخلی دیواریں ختم کر دی جائیں اور دراڑیں پاٹ دی جائیں تو مکالمت کے پل بنتے ہیں، اور کسی معاشرے میں اختلافات پر تشدد کی بجائے مکالمت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو ایسے معاشرے تاریخ کے صفوں پر اپنے ہونے کا ثبوت اپنی عظمت سے دیتے ہیں، تاکہ کوئی آپ سے پوچھے کہ پاکستان کی سب سے عمدہ شے یا پاکستان کی سب سے اچھی بات کیا ہے، تو آپ جواب دیجئے، ہماری سب سے خوبصورت بات فطرت، ثقافت اور تاریخ کا تنوع ہے۔